دوستان نبی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای کائنات میں ہوتے جد آئیں تشریف آوری تھی چکی ہے اور اقوام عالم نے ڈٹھے کہ دنیا کے اندر آج اہل عرب ایک قوت مقام تے ہیں، لیکن سرکار دی آمد دے ٹائم اہل عرب دی جڑی تمدنی اور اخلاقی حیثیت ہے کتاباں اٹھا کے پڑھو، توجہ ہے نا جناب، کتاباں کو سائڈ کراتے ہو، قرآن اٹھا کے پڑھو۔ تو انہوں نے اخلاقی تے تمدنی حیثیت دا تو اندازہ تھی سی کہ کتنے سلجھے ہوئے ہیں، کتنے با اخلاق ہیں، کتنے با کردار ہیں، کتنی عزت و تکریم اپنے خاندان کو دینے ہیں، اپنے بچیاں کو دینے ہیں، اپنے بیٹیوں کو دینے ہیں، اپنے بیویاں کو دینے ہیں۔ لیکن ایک وہ معاشرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایسا رول ماڈل پیش کرنے ہیں، سادہ ملک حکومت نمی آگئی، سسٹم تبدیل تھی گئے، یار اسا ملیشیا دی کار اپنے ملک کو بڑھا دیں، اسا اپنے ملک کو ترکی دی کار بڑھا دیں، اسا اپنے ملک کو فلاں دی کار بڑھا دیں۔ میں یقیناً پارلیمنٹ دے وچ میں بھی 10 سال گزار کے آیا، توجہ ہے نا جناب، میں تمہارے نال ایک گل شیئر کر رہا ہوں۔ پاکستان دے اندر کہیں نظام دی ضرورت نہیں، کہیں ملیشیا ترکی بناون دی پاکستان کو ضرورت نہیں۔ میں اپنے مشاہدے دے مطابق صرف اتنا آخنا چاہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسایا ہوا قانون اتنا نافذ عمل تھی ونجے قیامت تک این ملک یا کوئی ملک کی اور حضرت صاحب نظام مصطفیٰ وہ پورا نہیں تھی سکتا، کل ایک دو چار بندے کچھ نہیں کر سکتے، عرض کیا کرے پورا نظام مصطفیٰ نافذ العمل نہ تھی، صرف تو آجے تے میں نے اس طرح تے نال جڑا کھیلن والا ہے ان کو بھی چوک سزا ملی تو آجے تے میں نے اساسے کو جدا کرن والا، تو آجے تے میں نے اساسے کو غبن کرن والا جڑا خود محنت تے مزدوری نہیں کرے گا، جڑا خود رزق حلال دا متلاشی نہیں، رزق حلال دی خواہش نہیں رکھتا تے ان دی نظر تو آجے تے میں نے مال تے ان دے بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ اس طرح 4 چیزیں نافذ العمل کی پوری کرنے کی ضرورت ہے، دکھایا یہ ملک یا کوئی ملک ہی نہیں سکتا۔ تو میں عرض کیا نامی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون اہل عرب اہل عجم کو 23 سال کی زندگی دے اندر ایسا رول ماڈل بڑھائے، ایسا رول ماڈل بڑھائے، آج تیل ہی اٹھاؤں نکل دا باغات ہی اٹھائی ہیں، سارا کچھ ہے۔ ایک موقع دے حضرت مولا علی شیر جلی کرم اللہ وجہہ، حضرت مولا علی شیر جلی کرم اللہ وجہ عرض کرنے یا رسول اللہ یہ قافلے دے سرکار نے ڈیوٹی لئی ہے بھی بنی یہ قافلے لے آپ سربراہ لیکن جڑے پاسے بھیجنے بیان جڑے پاسے بھیجنے بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ علاقے دے اندر حالات یہ جہن کے ایک تا کافی عرصے تو علاقے بارش نہیں تھی، ایک تو وہ علاقے کافی عرصے تو بارش نہیں تھی، دوسرا وہ علاقے دے اندر فصل باغات کوئی کھاون پیون کا کوئی معقول انتظام بھی کوئی نہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی کثیر تعداد موجود ہے، لیکن حضرت ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے ہوئے، میرے نبی نے آکھا علی تم کھڑا تھی۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کیا کہ رزق مال و دولت یہ سب کچھ ہے، لیکن علی تیرے قبیلے واسطے اتیاری تھی نہیں پہ کہ تسا این حالت دے بیچے حالت جنگ دے اندر بھی این پر اسرار کیفیت دے اندر بھی تسا نہ صرف راونے بلکہ ایسا راونے کہ دنیا واسطے مثال بڑھ ہوئے۔ دوستان نبی وقار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دے ہاتھ کھڑے کی تھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دے لفظ پڑھے آکے الہ العالمین میں چاہنا کہ علی پاک اور عید قبیلے کو عید خاندان کو الہ العالمین تو قربانیاں دا شہادتاں دا محو مرکز بڑھا بل دیکھو علی دا خاندان کی محو مرکز بڑھے سرکار نے فرمایا الہ العالمین میں دعا مانگدا بھی ہوں
کہ جڑے علاقے چے ویندے پہ انہیں کو کامیابی کامرانی عطا فرما لے، کیونکہ اتھا نہ رزق ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی بئی گال ہے، یہ صرف اور صرف میرے دین الہی دی ابیاری واسطے میں علی کو این پورے باغبان کا شہنشاہ بناتے سربراہ بناتے بھیجے نہ پیا، مولا کائنات لج پر اڑی طے فرما۔ اور الہ العالمین حضرت علی پاک فرمانے سرکار نے دعا دے رہے الہ العالمین ہر موڑ اور ہر موقع دے تو کرم نوازی فرمائیے، جو میں آکھے وہ قرآن پڑھے، جو میں آکھے وہ قرآن پڑھے۔ لیکن سرکار نے فرمائے کہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ الہ العالمین حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے بھی میری بشارت دی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے میری دعا فرمائی، الہ العالمین میں اون دعا دے اون دعا ہوئے سرکار فرمانے میں الہ العالمین میں اہل عرب و عجم واسطے دعا مانگا۔ کئی صدیاں گزر گئی ہیں، اہل عرب و عجم دیکھو کھاندے پہ پلدے پہ کم اسا مانتے کریں جو گھر بیٹھے رہا۔ سرکار فرمانے میں اپنے غلام کو شیشے دی کار دیتا بیٹھا وہ بھائی تو جو کرے دا پہ سرکار تک دے دے، سرکار دی رحمت والی چادر غلامہ دوتے تڑی ہوئی، بس جدہ کوئی وجہ موقع تو غلامہ دی لسٹ ویچ غلامہ دی صف ویچ اپنے آپ کو شامل تک کر گیا۔ تو میں اہل مجلس کو مبارکباد پیش کرے نا اور منتظمین تقریب کوئی مبارکباد پیش کرے نا کہ سونا موقع بنے، کوئی موقع ہونے دے دوست کٹھے تھینے دے کہ اللہ پاک نے سا کوئی سعادت بخشی اپنے پیارے آقا کریم دا غلام بنے، امتی بنے اور حضور دے غلامہ میں شامل فرمائے۔ تا دوستان دی وقار محسن انسانیت تے ایسا غلام ہے اور محسن انسانیت دا ماخذ احسان کرن والا، جے دنیا تے بھی احسان کیتے، جہاں خاندان نے دنیا تے بھی احسان کرتے، کوئی احسان دا بدلہ نعم البدل کوئی معاوضہ نہیں مانگا، صرف یہ آگے کہ این دین اسلام دی آبیاری واسطے، این دی پختگی واسطے، این دین اسلام دی استقامت مضبوطی واسطے قربانیاں ہو چکی ہیں۔ دین اسلام قیامت کہیں قربانی کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن دین اسلام دے پہرے دار پڑھا کہ کوئی میلی اب نہ دیکھ سکے۔ تو آج ضرورت ہے کہ اللہ پاک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی غلام بنے، حرمت رسول، عصمت رسول، عزت رسول دے جدہ بھی کوئی قربانی کا ٹائم موقع آگے، کوئی ٹائم آگے جدہ بھی کوئی ایوہ جی گال آگے تساکر سب تو پہلے صف اول گھومنا چاہیے۔ اے ہے غلامی دے دعوے دا اصل مقصد۔ تو اللہ پاک دوستان دی وقار صاحب ایمانی اساس کو سرفراز فرمائے کہ جی میں کالی قبلی عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، اللہ پاک نے ساکو اپنے نبی دا غلام امتی بنائے، حضور دی تعظیم بھی عطا فرمائے، آپ کے آگے دربار رسالت دی حاضری بھی نصیب فرمائے اور آپ دی شریعت مطہرہ دے، سیرت مصطفیٰ دے، آپ دی صورت دے، تعلیمات دے، اسوہ حسنہ دے، عمل پیرا ہون دی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حافظ محمد سکلین شاہ صاحب بخاری، جو نہایت ہی پیارے انداز سے آپ کے میرے احسانوں کو بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ منور فرما رہے تھے۔